السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر ایپیسوڈ 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں۔ کمنٹ کرنا، لائک کرنا، انٹریکشن دینا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو پلیز ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پڑھنے کے لیے اور زیادہ مزہ آتا ہے، ناول سنانے میں اور زیادہ انٹرسٹ آتا ہے۔ جب آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے تو بالکل موڈ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہم پڑھ کس کے لیے رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے۔ اس لیے کمنٹ اور لائک ضرور کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے۔ آف کورس وہ اتنی محنت سے اتنے بڑے بڑے ناولس لکھتی ہے، اور اگر ہم شیئر بھی نہ کریں تو کیا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس شیئر ضرور کیا کریں۔ اور یہ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، اسٹارٹنگ کے 3 ایپیسوڈ میں ہی کافی دھمال ہو چکا ہے اس ناول میں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلیں فی الحال ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہیر ابھی بھی اسی حالت میں صوفے پر بیٹھے ہوئے ہی سوئی پڑی تھی، اور وجدان اس کے سامنے والے صوفے پر اپنے دونوں پیر ٹیبل پر رکھے ہوئے سویا پڑا تھا۔ ہاتھ صوفے سے سائڈ پر لٹکا ہوا تھا، جس سے خون بہنا خود ہی رک گیا تھا، پر سفید صاف شفاف فرش وجدان کے خون سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی ہلکی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر آتے ہوئے سیدھا وجدان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اور اس کی نیند کو خراب کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور آخرکار وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وجدان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وجدان اپنا وہی خون سے تر جس پر خون جم گیا تھا، وہی ہاتھ اپنی گردن پر بند آنکھوں سے مارتے ہوئے وہ خود کو اٹھنے میں مدد کر رہا تھا۔ وجدان اپنی آنکھیں جیسے ہی کھولتا ہے، اس کی نظر ایک بار پھر سے اس چہرے پر پڑتی ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ سویا تھا، اور اٹھتے ہی اس کی نظر دوبارہ اسی چہرے پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دیتا ہے، پر جلد ہی واپس کولڈ فیس میں آ جاتا ہے۔ وجدان ہیر سے نظریں ہٹا کر پہلے اپنے ہاتھ کی طرف پھر فرش کی طرف دیکھتا ہے۔ فرش پر اپنا خون دیکھ کر وجدان ایک بار پھر سے ہلکی سی اسمائل کرتا ہے اور ہنستے ہوئے اٹھ جاتا ہے۔ ہیر کو بنا اٹھائے وہ سیدھا کمرے میں سے باہر نکل جاتا ہے، اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اسی دوسرے فلور پر اسی کمرے کے بالکل ساتھ والے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وجدان نے ایک پورے بڑے سے کمرے کو سفید رنگ کی روشنی میں پھولوں میں سجوا کر اسے اپنے ڈریسنگ روم میں تبدیل کروا چکا تھا۔ وجدان ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر دروازے سے چند قدم کی دوری پر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گرے رنگ کے صوفے پر اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا ہے، اور بنا شرٹ کے وہ چند قدم کے فاصلے پر دیوار پر بنے ہوئے کیبنٹس کی طرف بڑھتا ہے، اور اپنے لیے برانڈڈ سوٹ نکال کر وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ سفید رنگ کا ٹاول لیے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ ہیر بھی اب سو کر اٹھ گئی تھی۔ انگڑائیاں لیتے ہوئے وہ جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے، بھول جاتی ہے کہ وہ ٹراؤزر شرٹ میں نہیں ہے بلکہ ایک گاؤن میں ملبوس تھی۔ ہیر اپنے پیروں سے گاؤن کو ہٹانا بھول گئی تھی، اور جیسے ہی صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، کھڑکی ہونے کے بجائے وہ سیدھا زمین پر گھٹنوں کے بل گر جاتی کھڑی ہونے کی بجائے وہ سیدھا زمین پر گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے، اور زور سے ٹھنڈ کے موسم میں اپنے گھٹنوں کو مسلنے لگ جاتی ہے۔ ہیر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور اپنے گھٹنوں کو مسلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے، اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپا کر اپنا درد برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیر جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتی ہے تو اس کے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھے وجدان کو دیکھ کر ہیر جھٹکا کھا کر اپنی گردن موڑ کر اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گڈ مارننگ بٹر فلائی، وجدان ہلکی سی ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے ہیر کے گلے میں چھوٹی سی تتلی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہیر غصے میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اب جہاں تم وہاں میں، وجدان اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے۔ گڈ مارننگ بٹر فلائی، اے ویری بیوٹیفل ویلکم ٹو یو ان مائی لائف، ان مائی ہیل۔ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا مانسٹر اپنی ڈارک کالی آنکھوں سے زمین پر گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیر کو دیکھتے ہوئے کولڈ نظروں سے کہہ کر اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ میرا نام ہیر ہے، بٹر فلائی نہیں۔ ہیر صوفے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ اٹھ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کے پیروں کے نیچے اس کا گاؤن آ گیا تھا، جو اس ایک بار پھر سے زمین پر منہ کے بل گرانے ہی والا تھا، پر وجدان جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے اسی کی طرف اپنے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہیر کو گرتے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور ہیر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ ہیر کی نظر ٹیبل کے کونے پر تھی،
جو نوکیلا سا اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو وہ نوک سیدھا اس کے سر میں لگتی۔ ہیر شکر کا سانس لیتے ہوئے ٹیبل سے نظر ہٹا کر وجدان کی طرف دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہیر جھٹ سے خود کو وجدان سے دور کرتی ہے اور خود صوفے پر جا گرتی ہے۔ وجدان کو اس کا ڈر اور اسے ڈرنا اچھا لگ رہا تھا۔ بٹرفلائی، میں نے کہا نا میرا نام ہیر ہے، بٹرفلائی نہیں۔ وجدان کہہ ہی رہا تھا کہ ہیر غصے میں وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر جھٹ سے ہی وہ اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ ہیر، کنٹرول، کنٹرول، اتنی جلدی اس کے سامنے اپنی اصلیت نہیں لانی ہے، کنٹرول۔ ہیر اپنی پلکیں جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں میں گاؤن کو مضبوطی سے بھیجے ہوئے خود سے کہتی ہے، پر اب تو میں نے یہ تمہارا نام رکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے نا مسز، لوگوں کے پر کاٹنا بہت پسند ہے مجھے، اور تمہارے پر کاٹنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ مجھے زندگی جینی ہے تو جینے کے مزے تو کرنے پڑیں گے۔ وجدان ہیر کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ہیر کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے پر ہر آئے گئے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس چہرے میں بہت کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ہیر وجدان کی بات پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اور مضبوطی سے بھینچ لیتی ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور مجھے تم جیسے مردوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹانا بہت پسند ہے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہ سنائی دینے والی آواز میں کہتی ہے۔ ہیر کا خود کا غصہ اس وقت کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتی تو اپنی پہچان چھپا کر رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے وہ اب تک سر جھکا کر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے سچ میں ڈر لگ رہا ہے یا پھر ناٹک کر رہی ہو؟ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے صوفے سے پشت ہٹاتے ہوئے اپنی ٹانگ نیچے کیے ہوئے ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر اپنے آپ کو اچھے سے پرسکون کیے ہوئے نظر اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ میں آپ کو کچھ بھی کہنا اس وقت ضروری نہیں سمجھتی ہوں۔ جب یقین نہیں آتا ہے تو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ ہیر اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے سے لہجے میں کہتی ہے، اور رہی بات آپ کی خواہش کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ اگر یہ میری خواہش ہے تو مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اچھے سے آتا ہے۔ وجدان ایک آئی برو اچکاتے ہوئے واپس صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں صبح صبح شروع ہو گئے ہیں؟ ہیر سچ میں بیزاری سے کہتی ہے، میری چاہت پر تم اتر نہیں پاؤ گی، اس لیے میں کچھ نہیں چاہتا، ٹائپ کی نہیں ہو تم میری۔ وجدان صوفے سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا اپنے گلے میں لٹکی ہوئی بلیڈ کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے اور دروازے کو کھولنے کے لیے اپنا الٹا ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر میں آپ کے ٹائپ کی نہیں تھی تو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کی برباد کی آپ نے۔ ہیر صوفے سے اٹھ کر وجدان کی پشت دیکھتے ہوئے غصے میں سخت لہجے میں کہتی ہے، پر وجدان کو مڑتا ہوا دیکھ کر ہیر جلدی سے اپنی نظریں واپس جھکا لیتی ہے اور چہرے سے ہر غصے کے عالم کو چھپا لیتی ہے۔ شوق چڑھا تھا ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کا، پہلے تو تم پسند آئی تھی تم پر اب۔ وجدان دروازے کو ہلکا سا ہی کھولتا ہے پر ہیر کی بات پر دروازے کو فوراً سے واپس بند کر دیتا ہے۔ اب کیا؟ ہیر وجدان کی طرف اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کہا نا کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، جو میرے لیے ایک پرفیکٹ بیوی کے طور پر بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوگی، پھر سوچوں گا تمہیں اپنی بیوی بنانے کا۔ وجدان ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف اس کے ماتھے اور گردن پر لگی ہوئی چوٹ جہاں سے پٹیاں ہٹی ہوئی تھی، مجھے آپ کی پرفیکٹ بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے مجھ سے امید مت رکھے۔ ہیر اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، شوق نہیں ہے تو شوق پیدا کرو اور میرے لیے سجو سورو، جو ٹپیکل بیویاں کرتی ہیں وہ کرو۔ وجدان کی آنکھیں مسلسل ہیر کی آنکھوں میں ہی تھی اور قدم اس کے پیچھے ہٹاتے ہوئے قدموں پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی ہوں، میں کچھ نہیں کروں گی، ہیر دو ٹوک لہجے میں کہہ کر بات ختم کرتی ہے اور سیدھا دیوار سے جا ٹکراتی ہے۔ کافی ڈھیٹ ہڈی لگتی ہو۔ وجدان اپنا ہاتھ پینٹ کی جیب سے نکال کر ہیر کے قریب، اس کے بالکل قریب آ کر اپنا الٹے ہاتھ کی بازو دیوار پر رکھتے ہوئے ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بدتمیزی مت کرے آپ۔ ہیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وجدان کے وجود کو، اس کے کسرتی جسم کو اپنے سے دور کر رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تو میں نے ابھی کی ہی نہیں، اس کی وجہ کا تو منتظر ہوں میں، جس دن ہاتھ لگ گئی تم گئی اس دنیا سے،
تم کس طرح اور کس وجہ سے میرے ہاتھوں سے مروگی، بے حد انتظار ہے مجھے اس لمحے کا، پل پل گن رہا ہوں میں اس وقت کے آنے کا۔ وجدان ہیر کا ہاتھ اپنے اور اس کے درمیان دیکھتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ فکر مت کرو، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے تم میں، تم جیسی ٹپیکل اور بکاؤ لڑکیاں نہیں پسند ہے مجھے، تو یہ پروٹیکشن وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، کیونکہ اگر مجھے تم چاہیے ہوگی تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر نہیں ہوں میں۔ وجدان پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس وقت روکے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ اسی پل وجدان کو مارنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ تمہارے کپڑے موجود ہیں، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کمرے میں سے باہر نکل جاتا ہے، اور ہیر کے غصے میں مزید اضافہ کر دیتا ہے جیسے اس کے لیے اس وقت روک پانا مشکل ہو رہا تھا۔ تلاش تو مجھے ہے وجدان یمان صرف ان کاغذات کی، جس دن وہ میرے ہاتھ لگ گئے نا، تمہیں اور تمہاری اکڑ کو سرے عام میں نے نہ ختم کیا تو میرا نام ہیر نہیں۔ ہیر غصے میں لمبی گہری سانسیں لیتے ہوئے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بس انتظار کرو تم بھی اس دن کا وجدان، تمہارے مانسٹر روپ سے بھیانک روپ میں نے تمہیں نہ دکھائے تو پھر لعنت ہو مجھ پر اور میرے ڈیول کی بیٹی ہونے پر۔ ہیر کا غصہ اس وقت اس سے کنٹرول ہونا مشکل ہو رہا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگ گئی تھی۔ ہیر کی کمزوری، اس کی واحد کمزوری اس کی اپنی سانسیں تھی، جو رک جائے تو بھی مسئلہ اور حد سے آئے تو بھی مسئلہ، غصے کو قابو میں نہیں رکھ پاتی ہے تب اس کے سامنے اس طرح کی مشکلیں آ جاتی ہے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے اس بیڈ پر اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اف ڈیول، آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نہیں مانی، اور اب کہاں پھنس گئی ہوں، نہ آگے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ واپسی کا۔ ہیر اپنے گلے میں پہنے ہوئے بٹر فلائی کے لاکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہتی ہے، پر میں ہاروں گی نہیں، وہ کاغذات یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی۔ آپ کی مدد کرنے کا یہ ایک ہی راستہ نظر آتا ہے مجھے، اور آپ کے لیے ضروری ہے تو وہ اب میرے لیے بھی ضروری ہے۔ ہیر آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس مانسٹر تک کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں میں۔ ہیر اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے خود کو بیڈ کے پاس سے ہی پہلے ڈریسنگ ٹیبل پھر کھڑکی سے باہر سورج کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ڈرنا نہ رونا نہ مایوس ہونا، اور نہ ہی کبھی کسی بھی قسم کی مشکل سے لڑنے سے پہلے ہار ماننا۔ ڈیول کی دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ تینوں الفاظ بنے ہی نہیں ہیں، اور ہیر کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہیر اپنے وجود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے پرجوش ہو کر کہتی ہے، اور کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگتی ہے، کہاں ہے کپڑے، یہاں پر تو کوئی الماری بھی نہیں ہے۔ ہیر اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جھوٹا انسان نہ ہو تو الماری تک تو ہے نہیں۔ اس کے پاس آیا بڑا امیر زادہ نکلا جعلی آدمی۔ ہیر اپنے ہاتھوں میں گاؤن کو پکڑے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہے۔ وہ اپنے قدموں کو سیڑھیوں کی طرف بڑھاتی ہے، پر کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر کمرے کے ساتھ بنے ہوئے ایک بہت بڑے اور خوبصورت سے کمرے پر اس کی نظر جا ٹکتی ہے۔ ہیر اپنے قدموں کو ننگے چوٹ لگے ہوئے پیروں کو اس کمرے کی طرف بڑھاتی ہے۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور ہاتھوں سے گاؤن خود ہی چھوٹ جاتا ہے۔ ہیر بے جان سے اپنے قدموں کو کمرے کے اندر بڑھاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ہیر کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل جاتا ہے۔ منہ اب تک کھلے کا کھلا پڑا تھا، اس کے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے اللہ جی، یہ جعلی آدمی کیا اتنا امیر ہے، اس نے پورے امریکہ کے کپڑے اپنے لیے ہی خرید لیے ہیں کیا؟ ہیر وجدان کی برانڈڈ سوٹ، گھڑیاں، کف لنکس اور اس کے جوتوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر تھوڑا سا اور آگے بڑھتی ہے تو اسی کمرے کے اندر وجدان کے کپڑوں کے پیچھے ہیر کے لیے ویسٹرن اور ایسٹرن سمپل سوٹ سے لے کر کام سے بھرا ہوا ہر قسم کا سوٹ موجود تھا، صرف پاکستانی ہی، اور بہت سے جینز شرٹ، نارمل ٹراؤزر شرٹ اور بہت سے گاؤن، ہر کلر کے ہر قسم کے کپڑے اور جوتے، ہائی ہیلز، نارمل ہیلز، سپورٹس شوز، ہر قسم کے جوتے بھی موجود تھے۔ ہیر تھوڑا اور آگے بڑھتی ہے تو اس کی نظر میک اپ، جو ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ ایک بڑی سی شیلف میں بھی موجود تھا، اور اس کے بالکل سامنے جویلری، جہاں ایک طرف وجدان کی گھڑیاں اور اس کے مانسٹر کے ایم نام کے ہر طرح کے کف لنکس موجود ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہیر کے لیے ڈائمنڈ اور گولڈ سے تیار کروائی ہوئی برانڈڈ جویلری موجود ہوتی ہے۔
یہ جعلی آدمی تو سچ میں اتنا زیادہ امیر ہے، ڈیول کی طرح اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے کے لیے تیار ہے یہ تو۔ ہیر حیرانگی سے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے بیوی مانتا ہے لیکن پھر بھی میرے لیے اتنا سب خرچ کر دیا۔ بیوی مانتا نہیں ہے پھر بھی میرے لیے اتنا سب خرچ کر دیا۔ ہیر اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، یہ کر کیوں رہا ہے؟ اس کی نظر میں تو میں ایک ٹپیکل پاکستانی لڑکی ہوں، تو پھر یہ جینز شرٹ، یہ شوز، یہ سب کیا ہے؟ کہیں سے اندازہ تو نہیں ہو گیا ہے ابھی سے کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں بن رہی ہوں؟ ہیر واپس کھڑی ہو کر شیشے کے باکس پر ہاتھ رکھ کر شیشے کے اندر چمکتی ہوئی سفید روشنیوں کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتی ہے، ناممکن ہے، میں نے اتنے اچھے سے ناٹک کیا ہے، پکڑنا ناممکن ہے۔ وہی فن خان بنا ہوا ہے۔ ہیر کہتے ہی پلٹتی ہے اور اپنے لیے ایک بلیک کلر کا گینگسٹر والی پینٹ شرٹ نکالتی ہے، پر روتلو سا منہ بناتے ہوئے اسے واپس اس کی جگہ پر لٹکا دیتی ہے اور پاکستانی کپڑوں میں سے اپنے لیے بلیک کلر کی ہی ایک سمپل سی فراک نکال کر واش روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ واش روم میں گھس جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلتی ہے اور اپنے پہلے والے کپڑوں کو گندے کپڑوں والی ٹوکری میں ڈال کر خود جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پاکستانی کپڑوں میں فراک میں دیکھ کر وہ ہنس رہی ہوتی ہے۔ ہیر عالم کچھ بھی اور اچھا نہ لگے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ہیر اپنی تعریف خود کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے اور تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیر بار بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنی ہی بلائیں اور صدقے اتارتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ہیر کی ہنسی دیکھتے ہوئے اس کی بیوقوفیوں والی حرکتیں کوئی اور بھی اس وقت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وزدان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے، ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے ہیر کو ہنستے ہوئے اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوائے ہیر کے کپڑوں والی جگہ ڈریسنگ روم میں ہر طرف کیمرے موجود تھے۔ جہاں کھڑی ہو کر ہیر اس وقت تیار ہو رہی تھی اس کے بالکل پیچھے ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جو شیشے کی مدد سے ایک کیمرہ پورے کمرے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وجدان ہیر کو دیکھ ضرور رہا تھا پر اس کی نظر اس وقت ہیر کے جسم پر تھی جو ہر طرف سے پرفیکٹ شیپ میں تھا۔ وجدان ہیر کو ایک نظر بھر کر دیکھتا ہے اور پھر آئی پیڈ ٹیبل پر رکھ کر کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ قدموں کے فاصلے پر وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے اور صبح کے وقت ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک ہوا سے ہلتے ہوئے درختوں کے پتوں کو اور کیاری میں سجے ہوئے پھولوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہو کیا تم ہیر حیدر؟ وہی جو تم دکھا رہی ہو یا پھر وہ جو میں سوچ رہا ہوں؟ تم ڈرپوک انسان ہو یا حد سے زیادہ بہادر جو خوشی خوشی مجھ سے الجھ پڑی ہو؟ وجدان کی آنکھیں مسلسل سفید رنگ کے گلاب کے پھولوں پر ہوتی ہے اور لبوں سے کافی کا کپ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے کانوں میں کسی کے آنے کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وجدان جیسے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے تو ہیر کو دیکھتے ہوئے اس کا دل اسی پل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ آنکھیں ہیر کی خوبصورتی پر ٹھہر گئی تھی اور دل پسلیاں توڑ باہر نکلنے کو آ پہنچا تھا۔ ہیر وجدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر سے معصومانہ انداز میں اسے نظر چراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ہیر جیسے ہی وجدان کو کراس کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے، وجدان ہیر کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے بغیر خود کو روک نہیں پاتا ہے۔ ٹھر کی جعلی آدمی! ہیر گندا سا منہ بنا کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کی آنکھوں کو کھلتے ہوئے دیکھ کر ہیر جلدی سے اپنے لیے پانی کے گلاس بھر کر اپنے لبوں سے لگا لیتی ہے اور خود بھی باہر کی طرف ہریالی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیتی ہے۔ شکر ہے یہاں تو کچھ اچھا دیکھنے کو ملا، ورنہ ڈیول نے تو پوری حویلی کو بھوتیا حویلی بنا رکھا ہے۔ ہیر پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے سوچتی ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل دیکھتے ہوئے خود بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھتا ہے۔ ہیر پانی پیتے ہوئے ہی وجدان کو دیکھتی ہے جو گردن ہلکی سی ٹیڑھی کیے ہوئے ہی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے ایک سانس میں ہی سارا پانی پی جاتی ہے اور پھر ایک ساتھ بنا سانس لیے پانی پیتے ہوئے کھانسنے لگ جاتی ہے۔ بھوک لگ رہی ہے؟ ہیر اپنے دل پر ہلکے سے مکہ مارتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اٹھاتا ہے اور ایک چٹکی بجاتا ہے۔
ہیر وجدان کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی چٹکی بجاتے ہی ایک ساتھ 6 سے 8 لوگ، وہ بھی سب کی سب عورتیں، جلد بازی میں آتی ہے، اپنے ہاتھوں میں کھانا پکڑے ہوئے اور آ کر سیدھا ٹیبل پر لگانے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مانسٹر اور ہیر کی پلیٹ کو سیٹ کرنے لگتی ہے۔ ہیر حیران پریشان ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے، پر وجدان کے چہرے پر کوئی بھی ری ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ اف، کیا آدمی ہے یہ! ہیر مسلسل وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کے دیکھتے ہی وہ اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ ہیر کی انجانی سی چھوٹی چھوٹی سی حرکتیں ہی وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ وہ جو بھی کسی کی نظر میں آنے سے پہلے ہی غائب کر دیتا ہے۔ ہیر ناشتہ کرنے سے پہلے مینشن میں لگی ہوئی ایک بڑی سی گھڑی کی طرف دیکھتی ہے۔ ڈیول حویلی میں اس وقت سب کیا کر رہے ہوں گے؟ گھڑی میں دیکھتے ہی ہیر کے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے۔ ڈیول کی حویلی اس وقت خاموش پڑی ہوئی ہے، خاموش پڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، پر خاموشی اس وقت عروج پر تھی۔ کوئی آواز نہیں، کسی کا کوئی وجود حویلی کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ڈیول اور اس کے کافی سارے آدمی اپنے کام پر جا چکے تھے۔ حیا بھی بیورو کے لیے آج جلدی نکل چکی تھی۔ وہ اس وقت بیورو کے ایک بڑے سے سفید روشنی میں جگمگاتے ہوئے کمرے میں ایک کالے رنگ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے، کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے، اپنے سامنے ایک بڑی سی فل دیوار پر لگی ہوئی کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے، ٹکٹکی باندھے ہوئے اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ حیا کے آس پاس اس وقت 20 سے 28 لوگوں کا مجموعہ تھا، جن کی نظریں بھی مسلسل اسی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی، پر حیا کی موجودگی میں آج پہلی بار انہیں اس کے ساتھ اس اسکرین پر آئے ہوئے مناظر دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس لیے سب لوگ اپنی ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول کیے ہوئے ڈیول کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ ویئر از ڈیول؟ حیا کے پیچھے کھڑا ہوا ایک شخص اس کے انتظار میں بول پڑتا ہے۔ اس کی بات پر حیا فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، بنا کچھ بولے بس اپنی گردن موڑ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ حیا پہلے ہی وارن کر چکی تھی، ایک آواز نہ تو کمرے سے یا پھر جان سے جاؤ گے۔ اور اس لڑکے نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا، اس لیے حیا کا ری ایکشن پرسکون سا تھا۔ اگر لہجے میں ہلکی سی بھی بدتمیزی ہوتی تو وہ اس وقت کمرے میں سے نہیں، دنیا سے باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا اپنی۔ میم، ڈیول از کمنگ، ایک اور لڑکا پرجوش سا ہو کر کہتا ہے۔ اس کی بات پر حیا دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بلیک کلر کی فارچونرز ایک کے پیچھے ایک 6 گاڑیاں فل اسپیڈ سے بلڈنگ میں داخل ہوتی ہیں۔ ان سب گاڑیوں میں درمیان والی گاڑی میں سوار بنا کسی ٹینشن کے اور فکر کے اپنے فون میں گیم کھیلتے ہوئے ڈیول بلڈنگ چہرے پر ہنسی سجائے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ڈیول سائڈ سیٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا اپنی گیم کے مزے لے رہا تھا اور شعیب گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ڈیول کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ڈیول، پہنچ گئے ہم لوگ، شعیب اپنی گاڑی بالکل اس بلڈنگ کے انٹرس پر روکتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے۔ شعیب کی بات پر ڈیول سرسری سی نظر اٹھا کر شعیب کو دیکھتا ہے اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ ڈیول کے نکلنے سے پہلے ہی ڈیول کے سارے آدمی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر گنے لیے ہوئے ڈیول کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیول جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، اپنے قدم اندر لے جانے کی بجائے وہیں اسی گاڑی سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈیول، اندر نہیں جانا ہے کیا؟ شعیب ڈیول کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جائیں گے، بس یہ والا راؤنڈ پورا کر لو پھر چلتے ہیں، ڈیول موبائل اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہتا ہے۔ ڈیول، وہ لوگ بھاگ جائیں گے اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا، شعیب پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ بھاگ جائیں گے؟ جہانگیر حیران ہو کر پوچھتا ہے۔ آج سے پہلے کسی کو میری قید سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈیول فون سے نظریں اٹھا کر شعیب کی طرف اپنی دونوں آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں ڈیول، شعیب مختصر سا جواب دیتا ہے، تو بس اپنے لاڈلے کے آنے کا انتظار کرو۔ ڈیول شعیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ڈیول، جو کرنے گئے ہو وہ کر لو گے نا؟ کر لو، ورنہ میں موبائل کے ساتھ ساتھ تمہارا سر بھی پھاڑ دوں گی وہاں آ کر۔ حیا کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے جہانگیر کو لگاتار موبائل میں نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے میری جانی، بس تھوڑی سی گیم، وہ گیم رہ گئی ہے، کھیل کر کرتا ہوں نا تمہارا۔ ڈیول فون میں گن سے لوگوں پر نشانہ باندھ کر گولی چلاتے ہوئے کہتا ہے، پر گولی لگتی ہے جس کی وجہ سے
وہ مایوسی سے ایک لمبی گہری سانس لے کر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شعیب کو ایک نظر دیکھتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اندر بھیجنے کا اشارہ دیتا ہے۔ جہانگیر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، موبائل چھوڑ دو اور اندر جا کر ان لوگوں سے باقی کی انکوائری کرو۔ حیا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کافی کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتی ہے، جس سے کافی تھوڑی سی سفید رنگ کی بورڈز کے پاس گر جاتی ہے۔ پیچھے کھڑے ہوئے آفیسر سب حیرانگی سے حیا کو دیکھتے ہیں کہ بول کیا رہی ہے اور کیسے بول رہی ہے۔ کان میں نہ بلوٹوتھ ہے اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی بھی فون، تو وہ بات کس سے کر رہی ہے؟ حیا، تمہارا کام ہے صبر تمہیں کرنا پڑے گا، اور میں یہ راؤنڈ کھیلے بغیر تو کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ جہانگیر سرسری سی نظر فون سے ہٹا کر پہلے بلڈنگ کے اندر دیکھتا ہے اور پھر بلڈنگ کے باہر انٹرس پر لگے ہوئے کیمرے کو، جسے دیکھ کر شرارت سے آنکھ ونک کرتا ہے۔ تم آج رات گھر آؤ، تمہیں گیم میں کھلواتی ہوں۔ تمہارے سر سے گیم کا بھوت نہ اتارا تو میرا نام بھی حیا مرزا نہیں۔ حیا کاٹ کھانے والے نظروں سے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کیمرے سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اپنے فون میں جما لیتا ہے۔ ارے میری جان، کون سی بھی گیم کی بات کر رہی ہو؟ اگر میری فیورٹ والی کھیلنی ہے تو میں ابھی گھر واپس آ جاتا ہوں۔ جہانگیر کا لہجہ شرارت سے کافی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ وہ حیا کو مزید غصہ دلانے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ ڈیول، بکواس کرنا بند کرو گے تم؟ میں تمہاری طرح ویلی نہیں ہوں۔ پورا پولیس اسٹیشن چلانا ہوتا ہے میں نے۔ حیا غصے میں دوبارہ وہ کافی کا کپ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسکرین کی طرف اٹھا کر مارنے والے انداز میں کہتی ہے، اور تم غصہ کرنا بند کرو گی؟ حد ہو گئی ہے، تم مجھے کامچور کہہ رہی ہو؟ جہانگیر فون غصے میں گاڑی کے اندر سیٹ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، ہاں کہہ رہی ہوں کامچور، اب کسی کام کے نہیں ہو، تم میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم جیسے ڈیول سے شادی کی تھی میں نے۔ حیا جہانگیر کی پشت دیکھتے ہوئے طیش میں آ کر کہتی ہے۔ حیا کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ اب اس وقت اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ پاگل تو وہ انہیں پہلے بھی لگتی تھی، لیکن اب وہ مزید انہیں پاگل پن میں نظر آ رہی تھی۔ ہاں، اب تو تمہیں مجھ میں کیڑے ہی نظر آئیں گے، اپنا کام جو نکل گیا تمہارا مجھ میں سے۔ جہانگیر واپس پلٹ کر ناک سے دھوئیں اڑانے والے انداز میں کہتا ہے، یہ کس کام کی بات کر رہے ہو؟ ذرا بتانا پسند کرو گے تم؟ حیا دوبارہ کافی کا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتی ہے، وہی 2 عدد گندی کسی نام کی اولادیں جو مل گئی ہے تمہیں مجھ سے۔ اب میں تمہیں کہاں اچھا لگوں گا؟ جہانگیر مسلسل کیمرے میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، اوہ میرے بچوں کو کچھ مت کہنا، ورنہ اس عمر میں مجھے بیوہ ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے۔ حیا غصے میں جہانگیر کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتی ہے اور مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آفیسرز کو اٹالین میں کہتی ہے، وائی اے پرنڈرلی، جاؤ اور پکڑو انہیں، اور دھیان رہے سب زندہ ہونے چاہیے۔ حیا کا لہجہ کافی زیادہ سخت اور حکمانہ تھا۔ اس کی ایک آواز پر اس وقت اس کے ساتھ بیرو کے اس روم میں موجود جتنے بھی لوگ تھے گھوڑے کی سپیڈ سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ You too my love, it's a warning for you۔ حیا دوبارہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو ابھی بھی گاڑی سے پشت ٹکائے ہوئے فون میں نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، تمہارے بچی اکیلی ہی تم انہیں اس دنیا میں لائی تھی، ہے نا؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ کتنی محنت کی تھی میری، سب بھول گئی تم؟ جہانگیر غصے میں اپنے کوٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے کہتا ہے اور کیمرے میں دیکھ کر منہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول، فضول بات مت کرو میرے ساتھ اور شرافت سے اندر جاؤ، ورنہ میں وہاں آ گئی نا، باقیوں کا پتہ نہیں، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ حیا اپنی ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جا رہا ہوں میں، میری ماں کا رہا ہوں۔ ڈیول کوٹ کے بٹنوں کو بند کیے سیریس فیس میں اپنے پینٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسے اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ حیا جہانگیر کو سیریس لک میں دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے، اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر ٹیبل سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ کے باہر ہی نہیں اندر کے کیمراز کو وہ ہیک کیا ہوا تھا، جس سے وہ بیورو میں بیٹھے ہوئے ہی پوری بلڈنگ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہ چھپکے دیکھنا بند کرو گی مجھے؟ وجدان کھانے کی پلیٹ پر نظر جمائے ہوئے دوسری طرف وجدان کھانے کی پلیٹ پر نظر جمائے ہوئے تھا، لیکن اسے ہیر کی نظروں کی تپش بآسانی اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان کے کہتے ہی یہ جھٹ سے اپنی نظر جھکا لیتی ہے۔
उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए वजदान अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर हीर को देखने लग जाता है। हीर अब अपने ऊपर वजदान की नज़रें महसूस कर रही थी और जैसे ही नज़रें उठाकर देखती है उसकी आंखें सीधा वजदान की आंखों से जा टकराती हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने कब आपको देखा? हीर उसकी बात से फौरन इनकारी हो गई थी। देख तो तुम मुझे रही थी, अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वजदान कहता दोबारा खाना खाने लग जाता है। मैंने आपको नहीं देखा है और मुझे वैसे भी जानवरों को देखने का कोई शौक नहीं है। हीर अपनी जान में बहुत धीरे से धीमे लहजे में कहती है, पर उसके सामने बैठे हुए शख्स तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। पहुंचती भी कैसे नहीं, इस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ वजदान और हीर की ही आवाज़ गूंज रही थी। पर अब ये जानवर तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी देखना पड़ेगा बटरफ्लाई। हीर पहले तो हैरान होकर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने हाथों को टेबल से नीचे अपनी गोद में रखती है। फिर गुस्से को जब्त किए हुए वो वजदान की तरफ नज़र उठाकर देखती है। फिर से शुरू हो गए आप? हीर अपने गुस्से को अपने हाथों को जोर जोर से दबाते हुए पूछती है। मैं रुका कब था? वजदान टेबल पर हाथ रखकर कुर्सी से उठ खड़ा होता है। देखिए, अगर आप लड़ना झगड़ना चाहते हैं मुझसे तो लड़ झगड़ कर बात खत्म करे, बार बार एक ही बात को मत दोहराए मेरे सामने। हीर अपने दांत खींचते हुए कहती है। फरजान अपने पैंट की जेब में हाथ हाथ कर हीर की तरफ छोटे छोटे कदम उठाए हुए उसकी तरफ बढ़ता है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और किया ही नहीं। तुम अभी से थक गई हो, आगे तो बहुत कुछ है जो करना भी है और कहना भी है। वजदान हीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करता है। क्या करने की बात कर रहे हैं आप? हीर वजदान के सामने खड़ी होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। यकीनन मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ, और क्या आज हमारी शादी का पहला दिन है, तो इसलिए मैंने तुम्हें वो मुझे समझने के लिए दिया है। आज रात से हम दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपने इस महल में रहेंगे। वजदान हीर का हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए उसे सर से पैर तक उसके हुलिये पर गौर से देखता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती हूँ, समझ नहीं आई आपको शायद। हीर अपने हाथ को वजदान के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है और वजदान से 2 कदम दूर जा खड़ी होती है। मानो कि मेरी जान, आज रात के बाद तुम मुझे सिर्फ अपना शौहर ही नहीं बल्कि अपने जीने की वजह भी मानोगी। वजदान हीर की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहता है। वजदान हीर की तरफ और हीर अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाती है, पर नजरें वजदान के चेहरे पर जमाए हुई थी। वो तो वक्त बताएगा वजदान यमान, तुम मेरे जीने की वजह बनते हो या मैं तुम्हारी मौत की वजह बनूंगी। हम दोनों की कहानी का इख्तिताम ही एक की मौत पर होगा, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी हद तक गुजर सकती हूँ। तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो वजदान यमान, एन अमेरिकन मॉन्स्टर, इटालियन डेविल की बेटी हीर आलम तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारे इख्तिताम पर पहुंचाएगी। हीर वजदान के चेहरे की तरफ बिल्कुल खामोश नज़रों से देख रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ खुद से कह चुकी थी। वजदान हीर के करीब पहुंचने से पहले ही अपने कदमों को रोक देता है। किसी के कदमों की आवाज़ पर वो फ़ौरन से वहीं उसी जगह तक जाता है और एक नज़र भरकर हीर को अच्छे तरीके से देखकर झट से पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है, जहां अजरा चंद लड़कियों के साथ मेंशन में मॉन्स्टर की परमिशन से बाकी लड़कियों को मेंशन के अंदर लेकर आती है। और वजदान खुद बिना किसी की तरफ देखे हुए एक बार फिर से हीर के पास जाता है, जो हैरानगी से उन लड़कियों की तरफ देख रही होती है। वजदान हीर के पास आता है और अचानक से ही उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए हीर का रुख अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। हीर की धड़कनें भी आज अचानक से वजदान की इस हरकत पर बढ़ने लग जाती हैं। हीर हैरानगी से धड़कते हुए दिल से वजदान की आंखों में देखती है और उसे देखती रह जाती है। ये सब तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें मेरा बनाने के लिए। वजदान के हाथों में हीर का चेहरा उसे पकड़े हुए वजदान के खुद की दिल की धड़कनें तेज़ी से, बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। मेरे लिए क्यों? हीर वजदान से नज़रें हटाकर उन लड़कियों की तरफ देखते हुए पूछती है। हीर की नज़र जैसे ही वजदान से हटती है, मॉन्स्टर भी हीर का चेहरा अपने हाथों से आज़ाद किए अपनी कमर पर अपने हाथ बांधकर हीर से दूर होकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें मेरा बनाने के लिए। वजदान अपना रुख दूसरी तरफ किए एक लंबी गहरी सांस लेता है, पर वो सांस लेते हुए जैसे उसके सीने में दर्द की एक लहर उठती है। मुझे आपका नहीं बनना है, हीर वजदान की पीठ की तरफ देखते हुए गुस्से में सख्त और तल्ख लहजे में कहती है। हीर की बात पर वजदान भी अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए जैसे ही पलटता है, हीर अपने चेहरे से हर तरह के गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन गायब कर चुकी थी। अब उसकी जगह डर के तासुरात जाहिर किए हुए
वो وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ تم میری بن چکی ہو، اب بس کچھ تبدیلیاں کرنی ہے جو تمہیں مکمل طور پر میرا کر دیں گی۔ وجدان اپنا الٹا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے صرف ایک قدم ہیر کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ہیر وجدان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپائے ہوئے زور سے اس کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ میں اگر بدل گئی برداشت نہیں کر پاؤ گی تم وجدان یمان۔ ہیر فرش پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے خود سے دل ہی دل میں کہتی ہے، پر نظریں اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلے 2 پل کے لیے چپ رہ کر اپنا غصہ کم کرتی ہے، پھر وجدان سے دور اپنا قدم پیچھے کی طرف رکھتے ہوئے دروازے کے اندر کھڑی ہوئی نظریں جھکائے ہوئے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنا آپ نہیں بدلوں گی آپ کے لیے۔ وجدان ہیر کے چہرے پر آتے جاتے ہر رنگ کو، ہر تاثرات کو بہت غور سے دیکھتا ہے، جیسے وہ اس چہرے میں اپنا کچھ تلاش کر رہا ہو۔ تم بدلو گی اور ابھی ہی بدلو گی، آج یا تو خود کو بدل کر میرا کرو یا پھر مر کر میرا کرو۔ وجدان اٹل لہجے میں ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وجدان کی بات پر ہیر فوراً سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ہیر جیسے ہی دیکھتی ہے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور دونوں ہی خاموشی سے کچھ پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دونوں بنا پلکیں جھپکائے ہوئے غصے میں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ تم جانتی ہو ہیر، تم میری زندگی میں پہلی لڑکی، پہلی انسان ہو جو تم اتنے قریب سے میری آنکھوں میں غصے سے دیکھنے کی ہمت کر رہی ہو۔ جانتی ہو کیوں ہے ایسا؟ وجدان کی بات پر ہیر جلدی سے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہیر کچھ کہنے کے لیے اپنی نظریں دوبارہ وجدان کی آنکھوں سے ٹکراتی ہے کہ آہا بالکل بھی نہیں۔ وجدان ہیر کی بات کرنے سے پہلے ہی خود بول پڑتا ہے، یہ مت سوچو کہ تم میری بیوی ہو اس لیے تم میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر سکتی ہو۔ وجدان اپنی پینٹ سے ہاتھ نکال کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دوبارہ بڑھنے لگتا ہے۔ تم میری بیوی ہو، پر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا یا دینا نہیں چاہوں گا۔ وجدان ہیر کی کھانے کی پلیٹ کے پاس اس کا پانی کا گلاس جس میں سے وہ کچھ گھونٹ پی چکی تھی، اس گلاس کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے دوبارہ ہیر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہیر اپنے گلاس سے وجدان کو پانی پیتے دیکھ کر وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ بس یہ والی حرکت تم ایک بار اور کرو، پھر تم میرا اصل روپ دیکھو گی۔ وجدان ہیر کے منہ موڑنے پر اپنے پانی پکڑے ہوئے گلاس سے ہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ ہیر حیرانگی سے پوچھتی ہے، جو تم نے کی ہے وہ تم اور میں دونوں اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر ایک بار اور میری موجودگی میں مجھ سے نظریں پھیرو تو یاد رکھنا ہیر یمان، وجدان کہتے ہوئے غصے میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے زمین پر پھینک کر مارتا ہے، اگر دوبارہ اپنا منہ موڑا مجھ سے تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی پل اسی مینشن میں کے گارڈن میں گاڑ دوں گا۔ گلاب بھی بہت ہے، ہر دن تمہاری قبر پر ایک پھول رکھ دیا کروں گا میں۔ ہیر غصے میں وجدان کو کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے، پر جلد ہی اپنے غصے پر قابو پا لیتی ہے۔ جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وجدان سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میں بہت جلد ہی انتظار ختم کروں گی، تمہارا بھی اور خود کا بھی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر باہر گارڈن میں سفید گلابوں کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے اور پھر ان لڑکیوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ عذرا ہیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکیوں کو اندر آنے کا اشارہ کرتی ہے اور ہیر کو لے کر اوپر اسی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تم مجھے ہیر حیدر رہنے دو وجدان یمان، کیونکہ اگر میں ہیر جہانگیر عالم بن گئی تو اپنی زندگی میں آنے والی نئی مشکلات کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ ہیر اپنے ہاتھوں میں فراق پکڑے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کو جاتے دیکھ کر خود بھی دوبارہ اپنے آفس روم کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اندر جاتے ہی اپنے ٹیبل پر پڑے ہوئے کمپیوٹر پر دوسرے مینشن کی فوٹیج دیکھنے لگ جاتا ہے، جہاں ایک ساتھ 4 کیمرے کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی، 2 مینشن کے باہر کی تھی اور 2 اندر کی، ایک لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے اور دوسرا مانسٹر کے لٹل مانسٹر پر نظر رکھنے کے لیے۔ وجدان کیمراز میں ہر چیز نارمل دیکھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے ٹیبل سے فون اٹھائے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی نمبر کو وہ 2 مرتبہ لگاتا ہے، پر دونوں بار نمبر بن جاتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ وجدان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی میں رکھے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیے مینشن سے دور دور لوگوں کے ہلچل کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، دوسری طرف ڈیول کیا کرنے والا ہے اور یہاں پر ہیر کیا کرنے والی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں
کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔